کرو شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ دنوں کراچی میں تقلید کے موضوع پر ایک مناظرانہ گفتگو ہوئی۔ جناب محترم حضرت مولانا صدیق رضا صاحب جو مسلک اہل حدیث کی طرف سے تھے، اور علماء دیوبند کی طرف سے محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب تھے۔ دونوں طرف سے دلائل تھے، ایک تقلید کی حمایت میں اور ایک تقلید کی مخالفت میں۔ 2 گھنٹے 8 منٹ تک یہ گفتگو ہوتی رہی، تو بغیر کسی نتیجے پہ یہ گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے اس مناظرے کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھا۔ مناظرہ دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے جو میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب مجھے ان سوالوں کے ضرور جواب عنایت فرمائیں گے۔ سوال جو تقلید کی وہ تعریف کرتے رہے ہیں نا، اس تعریف پر میرے کچھ سوالات ہیں جو انہوں نے تعریف کی ہے کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ تقلید کہتے ہیں کسی عامی شخص کا کسی مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پر اعتماد کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ جن بھائیوں نے یہ مناظرہ دیکھا ہے وہ میری تائید کریں گے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور وہ دیکھنا چاہیں تو میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ یعنی تقلید کی انہوں نے کیا تعریف کی ہے کہ کسی عامی شخص کا کسی اہل علم کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اور دلیل کے طور پر انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک تابعی ایک صحابی کے پاس گیا، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بتایا، دلیل نہیں بتائی، تو تابعی نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا اور صحابی نے دلیل نہیں بتائی، تو جب ایسی صورت ہوگی تو اسے تقلید کہتے ہیں، جہاں اعتماد کے طور پر دلیل نہ مانگی جائے اور نہ مسئلہ بیان کرنے والا اس کی دلیل بتائے، بس اعتماد پر ہی عمل کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ اب میں اس تعریف پر جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جو انہوں نے تقلید کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ تقلید کہتے ہیں کسی عامی شخص کا کسی مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پر اعتماد کرنا، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جو آدمی آپ کی اس تعریف پر پورا اترے گا، کیا وہ مقلد بن جائے گا؟ میرا پہلا سوال ہے کہ جو تعریف مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے، جو آدمی اس تعریف پر پورا اترے، کیا وہ مقلد بن جائے گا؟ دوسرا سوال، ہم اہل حدیث ہیں، اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اور جو تعریف مفتی صاحب نے بیان کی وہ سارے کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ کسی عالم کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پر اعتماد کرنا، یہ سارے کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کی اس تعریف کے مطابق ان کاموں پر عمل کرنے سے آدمی مقلد بن جاتا ہے
تو پھر تو ہم مقلد بن گئے نا آپ کی تعریف کے مطابق۔ اگر ہم مقلد بن گئے ہیں تو پھر آپ ہمیں غیر مقلد کس وجہ سے کہتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے، اس تعریف کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، یہ چیزیں یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کہ ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہے۔ اگر آپ کی تعریف کے مطابق ہم مقلد بن گئے ہیں تو پھر آپ ہمیں غیر مقلد کس وجہ سے کہتے ہیں؟ وہ وجہ بتا دیں۔ وہ کون سی تقلید ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے اور آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مفتی صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ ہمیں وہ تعریف بتائیں تقلید کی جس تعریف کے بعد مفتی صاحب مقلد بنے اور ہم غیر مقلد بنے، وہ تعریف بتائیں۔ وہ کون سی تقلید ہے جو مفتی صاحب کریں تو مقلد بنے اور وہ کام ہمارے اندر موجود نہ ہو، تقلید کی ایسی تعریف بیان کریں۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کسی عامی شخص کا کسی مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا اور اس پر اعتماد کرنا، اس اعتماد کو ہی تقلید کہتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے مفتی صاحب، تقلید کا پھر کیا معنی بنا؟ اعتماد۔ تقلید کا کیا معنی بنا؟ اعتماد۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ مفتی صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس لغت میں آپ نے پڑھا ہے، یہ کس ڈکشنری میں آپ نے پڑھا ہے کہ تقلید کا معنی اعتماد ہے۔ بہرحال کہیں کسی نہ کسی جگہ سے تو مفتی صاحب نے پڑھا ہی ہوگا نا، چاہے خود ہی لکھ کر پڑھ لیا ہو۔ اگر تقلید کا معنی اعتماد ہے تو پھر مقلد کا کیا معنی بنے گا؟ اعتماد کرنے والا۔ تو غیر مقلد کا کیا معنی بنے گا؟ جسے کسی پر اعتماد نہ ہو۔ غیر مقلد کا کیا معنی بنے گا؟ جسے کسی پر بھی اعتماد نہ ہو۔ مفتی صاحب میں مسلک اہل حدیث کا ادنا سا خادم ہوں اور اپنے تمام اہل حدیثوں کی طرف سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب جہاں کہیں بھی اہل حدیث موجود ہیں، ان سب کی طرف سے میرا یہ اعلان ہے کہ ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہے۔ ایک اہل حدیث ایسا دکھائیں جس نے تحریری طور پر یا تقریری طور پر جس نے لکھا ہو یا کہا ہو کہ ہمیں کسی پر اعتماد نہیں۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ نے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اہل حدیث کو کسی پر بھی اعتماد نہیں۔ اگر اعتماد کا نام تقلید ہے تو یہ تو اعتماد ہم اپنے علماء پر کر رہے ہیں، اور اسی کا نام تقلید ہے تو یہ تو آپ کی جو آپ نے تعریف کی ہے تقلید کی، وہ تو ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر آپ ہمیں غیر مقلد کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمیں کسی پر اعتماد نہیں؟ یہ بھی مفتی صاحب کے ذمہ ہے۔ چوتھا سوال، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عامی شخص کا کسی مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا، اس پر اعتماد کرنا، یہ تقلید جائز ہے۔ یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں یہ تمام الفاظ مفتی صاحب کے اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ کسی عامی شخص کا کسی مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا، اس پر اعتماد کرنا، یہ تقلید جائز ہے۔ مفتی صاحب بالکل یہ تقلید جائز ہے، مگر یہ زندہ کے لیے ہے۔ یہ جو آپ نے تعریف کی ہے نا، کسی عامی شخص کا مفتی کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا، اس پر اعتماد کرنا، یہ تقلید جائز ہے، اور یہ جائز تقلید تو ہم کر رہے ہیں، اور یہ جائز تقلید صرف زندہ کے لیے ہے۔ آپ یہ جو تعریف کر رہے ہیں تقلید کی، یہ تو زندہ کے لیے ہے۔
آپ وہ تعریف کریں جس سے غیر زندہ کی تقلید ثابت ہو۔ آپ زندہ کی تقلید نہیں کر رہے، آپ فوت شدہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ تقلید کی وہ تعریف کریں جس سے فوت شدہ کی تقلید کرنا ثابت ہو۔ آپ تعریف زندہ کی اور تقلید غیر زندہ کی، یہ تو ایسے ہی بات ہوئی نا جیسے ہمارے کچھ حنفی بھائی جو ہیں وہ قبروں پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہماری اللہ سے یہ حاجت پوری کروا دیں، ہماری یہ مشکل ہے یہ دور کروا دیں، ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سے کہیں ہماری یہ پریشانی یہ دور کر دے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں کیا یہ عمل درست ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب، ان سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا کوئی آدمی قبر پر جائے، وہاں قبر والے سے یہ کہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے میری حاجت پوری کروا دیں، میری یہ ضرورت پوری کروا دیں، کیا یہ کام درست ہے؟ مفتی صاحب اس کام کو شرک کہتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ان کی اس بارے میں، وہ اس کام کو شرک کہتے ہیں۔ جی اس کو کیوں شرک کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قبر والوں سے جا کر مانگنا جائز نہیں۔ مفتی صاحب یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانی جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے نا کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانی جائز ہے۔ مفتی صاحب کہیں گے بھئی یہ تو زندہ کے لیے ہے، یہ جو حدیث ہے یہ تو زندہ کے لیے ہے، آپ اسے فوت شدہ میں فٹ کر رہے ہیں، اس لیے فوت شدہ سے جا کے دعا کروانا یہ جائز نہیں۔ مفتی صاحب جس طرح انہوں نے زندہ کی حدیث کو اٹھا کر فوت شدہ پہ فٹ کر دیا، آپ نے جو تعریف کی ہے تقلید کی، یہ تو زندہ کی ہے، آپ نے زندہ کی تعریف کو فوت شدہ پہ فٹ کر دیا۔ جو ہمارے مولانا صدیق رضا صاحب تھے نا، وہ ایک آیت بار بار پڑھ رہے تھے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ بار بار یہ آیت نا اس گفتگو کے دوران بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں تقلید کے رد میں۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت تو آپ فٹ کر رہے ہیں، یہ آیت تو بنتی ہی نہیں، اس میں تقلید کے بارے میں کوئی یعنی کہ ممانعت ہے ہی نہیں، آپ اس کو فٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو یہ آیت تو نظر آ گئی، یہ آیت تو آپ نے دیکھ لی کہ یہ آیت فٹ کر رہے ہیں، آپ کو اپنی یہ تعریف نظر نہیں آئی جو آپ نے زندہ کی تقلید کو غیر زندہ پہ فٹ کر دیا؟ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب تقلید کی وہ تعریف پیش کریں جو غیر زندہ کے لیے ہو۔ آپ تقلید زندہ کی نہیں کر رہے، غیر زندہ کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب ضرور ان سوالوں کے جواب عنایت فرمائیں گے، اور جب جواب دیں تو میں ایک ایڈوانس مشورہ مفتی صاحب کو دوں کہ اگر تقلید کی تعریف کا یہ مطلب بیان کرے نا کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم امام صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں، ہم ان پر اعتبار کرتے ہوئے تقلید کرتے ہیں، تو میں یہ مفتی صاحب کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب غلطی سے یہ تقلید کی تعریف نہ کر دینا، غلطی سے یہ تعریف نہ کرنا تقلید کی، وقت ضائع کرنا کے برابر ہوگا۔ اگر آپ نے یہ تعریف کی تقلید کی تو اس تعریف کے بعد آپ کا غیر مقلد ہونا ثابت ہو جائے گا۔ میں ثابت کروں گا اس تعریف کے بعد کہ مفتی صاحب غیر مقلد ہیں۔ جس تعریف کے بعد مفتی صاحب کا غیر مقلد ہونا ثابت ہو جائے اس تعریف کو بھی درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ مقلد ہے، غیر مقلد نہیں۔ مفتی صاحب ایسی تعریف پیش کریں جس تعریف کے بعد آپ مقلد ثابت ہو، نہ کہ غیر مقلد ثابت ہو۔ تقلید کی وہ تعریف پیش کریں جو غیر زندہ کے لیے ہو۔ آپ زندہ کی تعریفیں کر کے اسے غیر زندہ پہ فٹ کر رہے ہیں۔ وہ تقلید بتائیں لوگوں کو
جس تقلید کے کرنے کے بعد آپ مقلد بنے اور ہم غیر مقلد بنے، وہ تعریف بتائیں تقلید کی۔ اگر آپ وہ تعریف نہ بتا سکیں، آپ کے پاس اس تعریف کے علاوہ اور کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ میں نے بڑے علماء کے بیانات سنے ہیں، ان کے مفتیان کرام کے بیانات سنے ہیں تقلید کے موضوع پر، سب ایک ہی تعریف بیان کرتے ہیں، یہی جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے نا، کہ کسی عالم دین کے پاس جانا، اس سے مسئلہ پوچھنا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، یہی تقلید ہے۔ تمام ان کے مفتیان کرام یہی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے کام تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کی یہ تعریف درست مان لی جائے، ہم کہتے ہیں آپ کی یہ تعریف درست ہے، تو پھر آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ آج کے بعد پھر آپ ہمیں غیر مقلد کہنا چھوڑ دیں، مگر یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ آپ واقعی مقلد ہیں اور ہم غیر مقلد ہیں۔ ایسی تعریف پیش کریں جس سے آپ کا مقلد ہونا اور ہمارا غیر مقلد ہونا ثابت ہو، وہ تعریف پیش کریں۔ اگر آپ ایسی تعریف پیش نہ کر سکیں تو حکم کریں یہ بندہ ناچیز، انشاءاللہ میں تقلید کی وہ تعریف پیش کروں گا جس تعریف کے بعد مفتی صاحب کا مقلد ہونا اور ہمارا غیر مقلد ہونا ثابت ہو، انشاءاللہ۔ اگر مفتی صاحب نے وہ تعریف پیش نہ کی، میں یہ تو گمان نہیں کر سکتا کہ مفتی صاحب کو تعریف آتی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب کو تقلید کی تعریف آتی نہیں، تو لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو تقلید کی تعریف نہیں آتی؟ ٹھیک ہے نا، ان کو تقلید کی تعریف آتی ہے، مگر میں یہ تو گمان کر سکتا ہوں نا کہ ان کو تقلید کی تعریف تو آتی ہے مگر وہ بتاتے نہیں، چھپا رہے ہیں لوگوں سے۔ مفتی صاحب لوگوں کو وہ تقلید بتائیں جس تقلید کے بعد آپ مقلد اور ہم غیر مقلد مانتے ہیں، وہ تعریف بتائیں لوگوں کو۔ اور جس کو آپ بتا دیں گے نا تقلید کی وہ تعریف، اگر آپ لوگوں کو بتا دیں گے تو پھر دیکھنا آپ کے اس تقلیدی محل میں زلزلہ کیسے آتا ہے۔ میں زیادہ باتیں یعنی کہ اپنی گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ چند سوالات تھے میرے جناب مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ تقلید کی وہ تعریف پیش کریں جس سے آپ کا مقلد اور ہمارا غیر مقلد ہونا ثابت ہو۔ تقلید کی وہ تعریف پیش کریں جو غیر زندہ کے لیے ہو۔ آپ زندہ کی تعریف کر کے اس کو غیر زندہ پہ فٹ نہ کریں۔ اور میں اپنی گفتگو کو قرآن مجید کی اسی آیت پہ اختتام پذیر کرتا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔